بلوچستان میں 42 جوان وطن عزیز پر قربان، جوابی کارروائیوں میں 54 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ترقی ہو۔ بلوچستان میں 4 روز کے دوران دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے۔ 4 اور 5 جولائی کی شب ہنہ اڑک میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے مقامی افراد پر حملہ کیا، جس میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ 6 جولائی کو منگی ڈیم میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، 9 پولیس اہلکار شہید جبکہ 15 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ دہشت گرد 18 اہلکاروں کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ سیکیورٹی داروں نے دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیا تو 18 یرغمالی اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا، جبکہ 11 دہشت گرد مارے گئے۔ تمام سیکیورٹی اہلکار مقامی شہری اور بلوچ تھے۔ آج بیلا بندر میں پاک فوج کے قافلے پر BLA نے حملہ کیا، 1 JCO اور 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے اور اسے افغان طالبان رجیم کی سہولت کاری حاصل ہے۔ کراچی میں رینجرز پر جو حملہ ہوا، ان میں 4 دہشت گرد میں 3 افغان شہری تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پاکستان کی دشمن قوتوں کو ملک کی استحکام، عوام کی عزت، بلوچستان کی خوشحالی برداشت نہیں ہو رہی۔ دہشت گرد مسلمان ہیں اور نہ بلوچ، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو تباہ کر سکے۔ تم ہمارے بچوں کو، عوام کو اور بہادر جوانوں کو نشانہ بنا کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم سے بات چیت کریں گے؟ ہم تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ہمیں اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ سرحد پار سے آنے والی پراکسیز کو ریاست پوری قوت سے کچل ڈالے گی۔ دہشت گرد پراکسیز کی محفوظ پناہ گاہیں اور سہولت کار مکمل ختم کیے جائیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا NDU میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے گریجویٹنگ افسران سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا، ریاست دشمن پراکسیز اور ان کے سہولت کار پاکستان کے امن، داخلی سلامتی اور معاشی استحکام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سرپرستی میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف نے کہا، جنگیں میڈیا کے شور یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان کی مسلح افواج بدلتے جنگی تقاضوں کے مطابق اپنی آپریشنل اور ترقیاتی حکمت عملی از سر نو ترتیب دے رہی ہیں۔ زیارت میں دہشت گردی واقعے کی تحقیقات کے لیے چیئرمین CMIT کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکرٹری SNGAD، سینئر DIG پولیس اور انٹیلیجنس بیورو کے نمائندے شامل۔ کمیٹی دہشت گرد حملے سے قبل، دوران اور بعد کے تمام واقعات اور سیکورٹی رد عمل کا جائزہ لے گی۔ انکوائری کمیٹی 15 روز کے اندر رپورٹ حکومت بلوچستان کو پیش کرے گی۔ مانگی دہشت گرد واقعے میں فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ جام شہادت نوش کرنے والے پولیس فورس کے 9 افسران اور اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیو یارک میں روسی، چینی اور سری لنکن ہم منصبوں سے ملاقات۔ انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، سائبر کرائم اور پولیس کی مشترکہ مشقیں کرانے کے امور پر گفتگو۔ خطے خصوصاً افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ تینوں وزرائے داخلہ کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا، دہشت گردوں کی فنڈنگ کو ہر سطح پر روکنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کے پشت پناہ ممالک کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا۔ ممکنہ طور پر آج رات بھی ایرانی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران سے جنگ بندی اور MOU ختم ہو چکا، ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نیٹو چیف مارک روٹے اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے ہمراہ انقرہ الگ الگ پریس کانفرنس۔ کہا، تہران کے ساتھ اپنا بہت وقت ضائع کر لیا، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ ایرانیوں کا رویہ بہت برا ہے، ان سے خوش نہیں ہوں۔ کل انہوں نے جہازوں پر ڈرونز اور میزائل فائر کیے۔ ایرانیوں کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ استعمال کرتے۔ 8 جنگیں رکوائیں، روس یوکرین جنگ بھی رکوا دوں گا۔ نیٹو نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی۔ وزیر خزانہ سے کہا، اسپین کے ساتھ تمام تجارت منقطع کر دیں، شام سے تمام پابندیاں اٹھا دیں، وہ حزب اللہ کے خلاف ہماری مدد کر سکتا ہے۔ نیٹو سیکرٹری جنرل کی ایران پر امریکی حملوں کی حمایت۔ امریکہ کی ایران میں 80 سے زائد اہداف پر بمباری، ایرانی بحریہ کا ایک اہلکار شہید، ساحلی شہر سریک میں 7 دھماکے، کشم جزیرے اور بندر عباس میں بھی دھماکے، سریک میں تاہروی گیٹ کے قریب 6 پروجیکٹائل گرے۔
سینٹکام کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا۔ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر کیے گئے ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت وصول کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بندر عباس پر حملوں کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے، بحرین اور کویت میں 85 فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور کویت میں السالم ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے صوبہ و شہر کے شہر خورموش میں امریکی ڈرون مار گرایا۔ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب دے رہے ہیں۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز نے کہا جارح امریکی فوج کی حمایت کرنے والا ہر مرکز ایران کا ہدف ہوگا۔ کسی کو آبنائے ہرمز کے انتظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی حملوں کے بعد بحرین اور کویت میں سائرن بج اٹھے، شہریوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت۔ ایران نے امریکہ کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کو دھونس اور استحصال سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، ایران جھکتا نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی امریکی حملوں کی شدید مذمت، کہا ہمسایہ ممالک ایران کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال نہ ہونے دیں۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر دوبارہ پابندیاں لگا دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب ایران صرف 17 جولائی تک خام تیل فروخت کر سکتا ہے۔ پہلے یہ رعایت 21 اگست تک دی گئی تھی۔ امریکی پابندیاں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد عائد کی گئی۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل 5% مہنگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $77.96 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $74.11 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4078 فی اونس فروخت۔ پاکستان میں ایک تولہ سونا 4,30,236 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان 4,626 پوائنٹس کی بڑی کمی، 100 انڈیکس 1,81,629 کی سطح پر بند۔ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روزے پر شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی کی نماز جنازہ ادا۔ شہید سید علی خامنہئی کا جسد خاکی کربلا میں حضرت امام حسین کے روزے پر لے جایا گیا۔ کئی کلومیٹر تک پھیلے جلوس جنازہ میں رکت آمیز مناظر، لاکھوں سوگوار شہید رہبر کو الوداع کہنے کے لیے سڑکوں پر جمع۔ شہید خامنہئی کے اہل خانہ کی میتیں بھی کربلا میں روزہ حضرت امام حسین پر لے جائی گئیں۔ ایران کے شہید رہبر معظم کو کل مشہد میں امام علی رضا کے روزے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران میں آج ملک گیر یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ کراچی کے نزدیک سمندر میں گرنے والے نجی کارگو طیارے کا ملبہ مل گیا۔ طیارے کا ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل دور جنوب کی طرف ملا۔ پاک بحریہ اور PMSA کے سرچ آپریشن کو 12 گھنٹے سے زائد ہو گئے۔ مزید شواہد اور عملے کے ارکان کی تلاش جاری، حادثے کی تحقیقات بھی جاری۔ شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں کپتان محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی، لوڈ ماسٹر توفیق خان، انجینئر حامد اور انجینئر عارف صدیقی سوار تھے۔ جہاز کے عملے کے اہل خانہ کو اچھی خبر ملنے کی امید، پیاروں کی بحفاظت گھر واپسی کے لیے دعائیں۔ اپنی چھت اپنا گھر فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، کوتاہی برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہنا جیسے سانحات کی روک تھام کے لیے پروگرام شروع کیا۔ نئی کیٹیگری 3 روز کے اندر عوام کے لیے متعارف کرائی جائے۔ گھر بنانے کے لیے آسان قرض کے طریقہ کار کو بھی مزید سہل بنایا جائے۔ کمزور چھتوں والے خستہ حال گھروں کو محفوظ بنا کر رینوویشن کے لیے 5 لاکھ دیے جائیں گے۔ نئی بلڈنگ سٹوری یا اضافی فلور بنانے کے لیے سود فری آسان اقساط پر 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے بھی ملاقات کی۔ صوبائی اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق۔